آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو۔ یہ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ مالدار ہو، یا یہ کہ سب سے زیادہ کاروبار کرنے والا ہو، یا یہ فرمایا ہو کہ سب سے زیادہ جس کے پاس اس کی زمینیں ہوں، یا زیادہ کارخانے والا ہو، بلکہ فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو وہ کامیاب آدمی ہے۔ ناظرین کرام، غریب سے غریب بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، اور امیر سے امیر بھی، جھونپڑی والا بھی پڑھ سکتا ہے، اور محل والا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہم سب ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری روزانہ کی قرآن کی تلاوت بھلا کتنی ہے۔ گھر کا ذمہ دار یعنی والد، اس کو بھی اس بات کی فکر ہو، جو ماں ہے اس کو بھی اس بات کی فکر ہو، بیٹوں کو بھی اس بات کی فکر ہو، بیٹیوں کو بھی اس بات کی فکر ہو، اور اگر گھر میں بہویں ہیں یا داماد ہیں انہیں بھی اس بات کی فکر ہو کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے، ہمیں قرآن کا شوق ہونا چاہیے، ہمیں قرآن سے عشق ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں جانگزی ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہوا معکم اینما کنتم، سنو تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تم زور سے بولو یا آہستہ، اللہ تمہارے بول کو سن رہا ہے، سمیع العلیم ہے، وہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، ارے وہ تو وہ ہستی ہے جو دلوں کا حال تک جانتی ہے۔ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تیری صبح کیسی گزرتی ہے، تیری شام کیسی گزر رہی ہے، ارے تو تنہائی میں کیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہی تو تقویٰ ہے کہ انسان جب اکیلا ہو تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں جانگزی ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اندھیرے اور اجالے میں تو کیا کرتا ہے۔ تقویٰ کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا تنہائی کے گناہوں سے بچنا، تنہائی کے گناہوں سے بچنا، یہ ہے نشانی تقوی کی۔ لوگ ایک دوسرے سے چھپ کر کام کرتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ کیوں؟ تنہائی کے گناہوں میں، لوگوں تنہائی کے گناہوں سے بچو، تنہائی کے گناہوں سے بچو، ورنہ یاد رکھنا اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دے گا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ جو چاہے کرے، فعال لما یرید، ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وہ چاہیں تو لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو لوگوں کے دل میں تمہاری نفرت ڈال سکتے ہیں۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کیا پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ اسی طرح تیسری بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ کہ جو بہت زیادہ نیکی کا حکم کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، ہر آدمی خواہ غریب ہو یا امیر، اس کا کتنا بڑا حلقہ احباب ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، جان پہچان والے ہوتے ہیں، چنانچہ اپنے حلقہ احباب میں وہ نیکی کا حکم بآسانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنیں گے۔ مثلاً آپ خود نمازی ہیں لیکن نماز نہ پڑھنے والے آپ کے حلقہ احباب میں بہت ہوں گے، انہیں آپ نماز کی تلقین کر سکتے ہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نہ رکھنے والے کتنے ہیں، آپ انہیں اس بات کی تلقین کر سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سچ بولتے ہیں، سچ بول رہے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والے بہت ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آپ گھر سے نکل کر مسجد جاتے ہیں، راستے میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو کھڑے ہوئے ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے،
ان سے پیار سے بات کریں، ان سے کہو بھائی نماز پڑھو۔ ناظرین کرام، یہ نیکی کا حکم کرنا یہ تبلیغ والوں کی صرف ذمہ داری نہیں، یہ کسی شیخ صاحب کی ذمہ داری نہیں، یہ کسی مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، یہ اس کا فرض ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو، سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو۔ میرے بھائی، لوگوں کو برائی سے روکوں تو کیسے روکوں؟ پیار سے، محبت سے، انہیں نرمی سے سمجھاؤ۔ مثال کے طور پہ آپ بس میں بیٹھے ہوں، بس والے نے گانے لگا رکھے ہیں، آپ اسے کہو بھائی یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے، گانوں کو بند کر دو۔ آپ کہو تو صحیح، وہ بند کرے نہ کرے یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ وما علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اور ہم اگر یہ بات کریں تو وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے ہم پہنچا دیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو بات تم تک پہنچی آگے پہنچا دو۔ اسی طرح آپ کسی شادی میں، کسی فنکشن میں گئے، وہاں آپ نے دیکھا میوزک چل رہا ہے، آپ کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ جو میوزک چلا رہے ہیں انہیں منع کیا جائے۔ انسان کے اندر ایمانی غیرت ضرور ہونی چاہیے، اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آپ کی جان پہچان والے کتنے ہیں جو بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے، آپ ان سے کہیں کہ اپنی بہنوں کا حق ادا کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، بہترین آدمی کے لیے پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، رشتوں کو ملانے والا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا ہے، جیسے آپ کے چچا، ماموں، تایا، خالہ، پھپھی، ان کے بچے یعنی آپ کے کزن، پورا خاندان۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی سے ہمارا توڑ تو نہیں ہے، کوئی ہم سے ناراض تو نہیں ہے، یا ہم کسی سے ناراض تو نہیں ہیں، قطع تعلق تو کسی سے نہیں ہے ہمارا، قطع رحمی تو نہیں ہم سے ہو رہی، خونی رشتوں کو ہم نے توڑ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نسب کا علم حاصل کیا کرو، آپ کے دادا پردادا، ان کے پھر نیچے نانا پڑ نانا، ان شاخوں کو دیکھو، اپنے رشتوں کو دیکھو تو تمہیں اپنے رشتوں کا علم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو تو نسخہ کیا ہے؟ فرمایا وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس میں یہ 5 باتیں پائی جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔